بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر خدا کے شیر بیٹے اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ اپنے چاہنے والوں کے لاشیں اٹھا اٹھا نڈال ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی چہرے پر شجاعت حیدری کی جھلک نمایاں ہے۔ شمر اور عمر بن سعد جب ذوالفقار حیدری کو میدان کی طرف آتے دیکھتے ہیں تو پریشانی سے پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں۔ دنیا کا یہ واحد موقع تھا کہ جہاں ایک طرف 22,000 کی فوج تھی اور دوسری طرف صرف اور صرف ایک شخص اپنی تلوار لیے گھوڑے پر کھڑا تھا، اور شاید ہی ایسی ڈرپوک فوج آپ نے دیکھی ہو کہ 22,000 میں سے ایک بھی ایسا مرد نہیں ہے جو تنہا نواسۂ رسول شیر خدا کے مقابلہ کرنے کا سوچ رہا ہو۔ ویسے بھی ان سب نے سن رکھا تھا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی درباری یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شہسوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ ناظرین گرامی، انفرادی جنگ جو عربوں کا شیوا تھا، جہاں جنگ میں ایک آدمی کے مقابلے میں ایک آدمی آتا ہے اور لڑائی ہوتی رہتی ہے، شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ ترک کی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جرت نہ ہو رہی تھی۔ ویسے بھی اس ساری فوج نے سن رکھا تھا کہ سامنے وہ گھڑ سوار ہے کہ جس کے بچپن میں ہی اس کی شہادت کے چرچے عام ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ دیکھیے ذرا، منظر کشی کرتا ہوں کہ اکیلا گھڑ سوار 22,000 کے لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے، تو دوسری طرف لشکر کا امیر عمر بن سعد شمر سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمیں حسین پر تیروں کی برسات کرنی چاہیے، کیوں اگر وہ ہماری صفوں تک پہنچ گئے تو ہمارے سینکڑوں سپاہی اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ اب حال یہ ہے کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ امام عالی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل ہو چکے کہ اچانک امام عالی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار گلہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسے سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، امام کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس کوہ گیراں کو شہید کر سکے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے۔
اور جس میں عطر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسے رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 جان نثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب دلال النبوہ البہقی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن مسہر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانہ میں کم سن عمر دوشیزہ تھی۔ اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گور و کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹیں اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ سبھی جنازے پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رعب و دبدبا اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑ سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر اپنی جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارا حشر بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ساتھ کرنا۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کی حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔